السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو تمہیں، آخر کار تم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی لی۔ منہل نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں نے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا یان، یہ سب آغا جان کی مرضی تھی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایان اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش منہل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ منہل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہاری ان آنسوؤں بھری آنکھوں کے سحر میں آ جاؤں گا؟ سن لو منہل، مجھے آغا جان نے خود کہا ہے کہ بے شک میں تمہیں بعد میں چھوڑ دوں، اس لیے کسی قسم کا کوئی حق جتلانے کی کوشش مت کرنا۔ منہل کا دل اس بات سے بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے آغا جان سے بدگمانی ہونے لگی۔ کیا نانا جان نے واقعی ایسا کہا تھا؟ پھر انہوں نے مجھ سے یہ رشتہ کیوں جوڑا؟ وہ سسکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ ایان نے اپنی کیبن کی کھڑکی سے باہر شہر کے پھیلے ہوئے منظر کو دیکھا، مگر اس کی نظریں سڑک کی گاڑیوں پر نہیں بلکہ اپنے ہی دفتر کی اس فضا میں تھی جس میں وہ اور زویا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ زویا جو اس کی اسسٹنٹ تھی اور کالج کے وقت سے اس کی بہترین دوست، اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ کی طرح تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ اس نے میز پر رکھی فائل کو ایک طرف کیا اور زویا کی طرف مڑ گیا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور ہلکے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پھر سے خود پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو ایان، تھوڑا تو اپنے بارے میں سوچو۔ سارا دن کام اور فائلز میں الجھے رہنے سے تم بیمار پڑ جاؤ گے، زویا نے ایک نرمی سے بھرپور لہجے میں اسے کہا۔ ایان نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ زویا، اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اس کمپنی کو اتنی بلندیوں تک نہ پہنچا پاتا۔ تم میرا وہ مضبوط سہارا ہو جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ ایان کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کو واضح کر رہی تھی۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے، زویا نے عزم کے ساتھ کہا۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے درمیان یہ جو خاموش لمحات کسی بھی طوفان سے بے خبر تھے۔ شام کو جب ایان حویلی پہنچا تو معمول سے ہٹ کر گھر میں سناٹا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اسے محسوس ہوا کہ آج سبھی گھر والے وقت سے پہلے کھانے کی میز پر موجود ہیں، جو کہ معمول کی بات نہ تھی۔ یاسین خان جو آغا جان کے نام سے مشہور تھے صوفے پر براجمان تھے، اور ان کے دونوں بیٹے شاہد خان اور زاہد خان بھی سنجیدہ چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایان نے اپنا کوٹ اتارا اور ملازم کو تھماتے ہوئے کھانے کی میز کی طرف بڑھنے لگا۔ آؤ ایان بیٹا، آج کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے کیونکہ بہت اہم بات کرنی ہے، آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی بڑے فیصلے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ایان نے اپنی جگہ سنبھالی اور کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی ایان نے اٹھنے کی کوشش کی تو شاہد خان کی سخت آواز گونجی، کہیں نہیں جاؤ گے تم، بیٹھو، ابھی بات کرنی ہے۔ ایان رک گیا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بابا، مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام ہے، کیا ہم اس بات کو کل نہیں کر سکتے؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، یہ بات کل پر نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے، آغا جان نے بات کاٹی۔ بیٹا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی منہل کے ساتھ کر دی جائے، وہ اس گھر کی بچی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ کہیں اور جائے۔ آغا جان کے الفاظ ایان کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح بجے۔ ایان یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان، آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے ہی
किसी और को पसंद करता हूँ। मैं मिनहल से शादी नहीं कर सकता, ये नाइंसाफी है। उसकी आवाज में गुस्सा और एहतजाज था। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, हमने कह दिया है तो कह दिया है। शाहिद खान गुस्से से चिल्लाए। तुम्हें जायदाद से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? अयान की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आए थे। आप जायदाद की बात करते हैं? आप मुझे जायदाद से महरूम कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपनी पसंद बदल नहीं सकता। मैं जोया को ही अपनाऊंगा। अयान की चीखों पुकार ने पूरे घर में एक सन्नाटा बर्पा कर दिया था। किसी की बात सुने बगैर वहां से निकल गया और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने मेज पर रखी चीजों को एक झटके के साथ जमीन पर दे मारा। गुलदान टूटकर बिखर गया और किताबें फर्श पर फैल गईं। उसका सांस फूल रहा था। दूसरी तरफ हवेली के कोने वाले कमरे में मिन्हल अपने बिस्तर पर बैठी सिसकियां भर रही थी। वो इन सब बातों से अनजान थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर जब उसे खबर मिली उसका दिल दहल गया। मुझे ऐसे इंसान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है जो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से मुखातिब थे। कमरे से बाहर आगा जान और शाहिद खान के दरमियान सरगोशियां जारी थी। हमें ये रिश्ता हर हाल में करवाना होगा। अयान अभी जज्बात में है, उसे समझना होगा कि खानदान की इज्जत क्या होती है। आगा जान ने एक ठंडी सांस ली। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। अगली सुबह अयान ने नाश्ता किए बगैर ही कमरे से निकला और सीधा दफ्तर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। उसका दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था। दफ्तर पहुंचकर उसने फौरन जोया को अपने केबिन में बुलाया और उसे सारी बात बताई। जोया, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने आगा जान के सामने साफ इनकार कर दिया है। मुझे नहीं मालूम अब आगे क्या होगा। जोया की आंखें नम हो गईं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते अयान, तुमने वादा किया था कि हम साथ होंगे। प्लीज तुम कुछ भी करो मगर ये शादी मत होने दो। उसने जज्बाती अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया। अयान ने उसे तसल्ली दी, मगर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था। दोपहर के वक्त वो वापस घर आया। सब घर वाले उसे देखकर खामोश हो गए। मैंने आप सब से कहा था कि मुझसे इस बारे में बात ना करें। वो इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुलाजमा भागती हुई आई। आगा जान को दिल का दौरा पड़ गया है। पूरे घर में कोहराम मच गया। अयान के कदम वहीं जम गए। आगा जान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रहे। तीसरे दिन डॉक्टर ने शाहिद खान को बुलाकर कहा, उन्हें शदीद ज़हनी दबाव है। अगर उन्हें वो खुशी ना दी गई जिसके लिए वो तड़प रहे हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। आगाजान ने अयान को अपने करीब बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे जो अयान की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये निकाह कर लो। उसके बाद अगर तुम खुश ना रह पाए तो दूसरी शादी कर लेना, मगर इस बात का जिक्र किसी से ना करना। अभी मुझे बस ये रिश्ता तय होते देखना है। आगाजान की कमजोरी देखकर अयान हार गया। उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है आगाजान, मैं मानता हूं, मगर याद रखिएगा मैं अपनी मर्जी से दूसरा निकाह जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अयान ने अपनी अना और अपने दादा की जिंदगी के दरमियान एक कड़वा फैसला कर लिया था। अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में अयान अपनी पेशानी पर हाथ रखे बैठा था। आगाजान की तबीयत में कदरे बेहतरी थी, मगर डॉक्टर की बात उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो अस्पताल से वापसी पर गाड़ी में आगाजान के साथ बैठा था, मगर पूरी मुसाफिर के दौरान उसने मुंह से एक लफ्ज ना निकाला। हवेली पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। शाहिद खान ने उसे आवाज दी, रुक जाओ।
اب تو آغا جان نے تمہاری دوسری شادی کی شرط بھی مان لی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں۔ اگر اس شادی میں کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا رکاوٹ ہوئی تو میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ ایان نے رک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری تھی۔ مجھے جائیداد کا لالچ دیکھ کر ڈرانا چھوڑ دیں بابا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف آغا جان کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس سے زیادہ اس رشتے کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنی پسند کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات آپ سب اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے اندر اس نے بیڈ پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ اسے اب بھی زویا کی وہ اداس آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے آفس سے نکلتے وقت دیکھی تھی۔ وہ کسی بھی صورت زویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچا تو زویا اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ایان نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زویا، آغا جان کی طبیعت کی وجہ سے مجھے یہ نکاح کرنا پڑ رہا ہے، مگر تم فکر مت کرو۔ میں نے آغا جان سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دوسرا نکاح ضرور کروں گا۔ زویا نے ڈوبتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم واقعی مجھے نہیں چھوڑو گے ایان؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ اگر تم نے منہل کو اپنا لیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایان نے اسے یقین دلایا۔ تم میری محبت ہو زویا۔ یہ نکاح تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو میں صرف دادا جان کے لیے سائن کر رہا ہوں۔ میرے دل میں صرف تم ہو اور رہو گی۔ ادھر حویلی میں جویریہ بیگم شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف تھی، مگر منہل کے چہرے پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے بندھ رہی ہے جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ سمیرہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، اب تو ضد چھوڑو۔ ایان آخر مان ہی گیا ہے، اب تم بھی اپنی قسمت کو قبول کر لو۔ منہل نے سادگی سے جواب دیا۔ ممانی جان، میں نے کبھی ضد نہیں کی۔ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ جس رشتے کی بنیاد ہی نفرت پر رکھی گئی ہو وہ آگے چل کر کیا رنگ لائے گا۔ نکاح سے ایک رات پہلے ایان حویلی کے برآمدے سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر منہل کے کمرے پر پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اسے اندر سے منہل کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جائے اور پوچھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، مگر پھر اس کی انا بیدار ہو گئی۔ یہ سب دکھاوے ہیں تاکہ سب کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ وہ بڑبڑایا اور اپنی نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا، مگر ایان کے کمرے میں صرف غصہ اور ویرانی تھی۔ وہ بار بار اپنی الماری کے کپڑے ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اسے آج اپنی زندگی کے سب سے برے دن کا سامنا کرنا تھا۔ وہ دن جس نے اس کے تمام خوابوں کو ایک ایسا رنگ دے دیا تھا جسے وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ حویلی میں آج ایک عجیب سا سناٹا اور شور ملا جلا تھا۔ نکاح کی تقریب سادگی سے مکمل ہوئی، مگر ایان کے چہرے پر ایک بھی مسکراہٹ نہ تھی۔ نکاح خاں کے سوالوں کے جواب میں اس کی آواز اتنی خشک اور سپاٹ تھی کہ سننے والوں کو بھی ایک لمحے کے لیے ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ منہل جو عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، اس کی نظریں نکاح نامے پر جمی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو کاغذ کے کچھ حصوں کو دھندلا رہے تھے۔ ہو گیا سب، اب تو اطمینان ہے سب کو۔ ایان نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد پین کو دور پھینکا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور بستر پر سجی ہوئی پھولوں کی چادر منہل کے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی دروازہ زور سے کھلا، منہل کا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ ایان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر دمارا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اس قدر تھی کہ منہل کی سانسیں رکنے لگی۔ ایان نے بستر کے کونے پر ہاتھ مارا اور چلانے لگا، مبارک ہو تمہیں، آخر کار تم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی لی۔ منہل نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے کوئی مقصد حاصل نہیں کیا یان، یہ سب آغا جان کی مرضی تھی، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایان اس کے بالکل قریب آ گیا، اس کی سانسوں کی تپش منہل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منہل کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا بلکہ اسے ایک طرف سے جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیا۔ مجھے معلوم ہے تم کس مٹی کی بنی ہو، تم نے سب کو یہ دکھایا کہ تم کتنی مجبور ہو، مگر تم تو یہی چاہتے تھے کہ اس گھر کی بہو بن کر دولت اور شہرت حاصل کر سکو۔ منہل کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس انا کی جنگ میں قربانی کے طور پر پیش کیا گیا؟ آپ مجھ سے نفرت کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنی غلط فہمیوں کا الزام مجھ پر مت لگائیں۔ ایان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہاری ان آنسوؤں بھری آنکھوں کے سحر میں آ جاؤں گا؟ سن لو ملہل، مجھے آغا جان نے خود کہا ہے کہ بے شک میں تمہیں بعد میں چھوڑ دوں، اس لیے کسی قسم کا کوئی حق جتلانے کی کوشش مت کرنا۔ منہل کا دل اس بات سے بری طرح ٹوٹ گیا، اسے آغا جان سے بدگمانی ہونے لگی۔ کیا نانا جان نے واقعی ایسا کہا تھا؟ پھر انہوں نے مجھ سے یہ رشتہ کیوں جوڑا؟ وہ سسکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ ایان نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے لائٹ آف کر دی اور صوفے پر لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک ایسی دوری پیدا ہو چکی تھی جو الفاظ سے زیادہ بھاری تھی۔ منہل پوری رات بستر کے کنارے بیٹھی روتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، مگر دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار تھی جو سب کو نظر آ رہی تھی۔ منہل نے سر جھکا کر چائے کا کپ اٹھایا اور ایان اسے دیکھے بغیر اپنی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگا۔ بیٹا، تم دونوں کا ہنی مون کا پلان ہے؟ آغا جان چاہتے ہیں کہ تم کچھ دن باہر گزارو، جویریہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ایان نے ایک دم نظر اٹھائی۔ ہنی مون اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آفس میں بہت کام ہے۔ مگر آغا جان کی سخت نظروں نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے مزید کچھ دن اس ڈرامے کو جاری رکھنا ہے۔ مری کے راستے میں گاڑی کے اندر ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ تکلیف دیتی۔ ایان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی سڑک پر تھیں۔ منہل گاڑی کی کھڑکی سے باہر برف پوش پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں برف کی سردی سے کہیں زیادہ تنہائی کا احساس تھا۔ ہم یہاں کتنے دن رہیں گے؟ منہل نے ایک طویل خاموشی کے بعد پوچھا۔ اس کی آواز میں کانپتی ہوئی لرزش تھی۔ ایان نے کوئی جواب نہ دیا، بس گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچے تو ایان نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا اور منہل کی طرف مڑے بغیر بولا، یہ ہنی مون ایک ناٹک ہے، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، میں رات کو آ جاؤں گا یا شاید نہ بھی آؤں، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم یہاں آئی ہو۔ منہل نے حیرت اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر کہا، اور ہاں، مجھ سے کوئی امید مت باندھنا، کیونکہ تم میرے لیے صرف ایک معاہدہ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ منہل صوفے پر گر گئی اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ وہ 2 دن کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بھوک
اور ذہنی اذیت نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ تیسرے دن جب ایان واپس آیا تو اسے منہل کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا۔ وہ بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی زمین پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ ایان نے اسے بازوؤں سے اٹھایا۔ منہل کیا ہوا؟ منہل کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ منہل نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو یہی چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ ایان کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر قریبی اسپتال لے گیا۔ راستے پر وہ گاڑی بہت تیزی سے چلا رہا تھا اور مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی کشش جو وہ اب تک اپنی انا کے نیچے دبائے ہوئے تھا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی اور بتایا کہ یہ سب بھوک اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ ایان اسپتال کے کمرے میں اس کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب منہل کو ہوش آیا، اس نے ایان کو وہاں دیکھ کر حیرت ظاہر کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں صرف ایک معاہدہ ہوں۔ ایان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور غصہ دونوں تھے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اسپتال میں مر جاؤ اور گھر والے مجھے قصوروار ٹھہرائیں۔ اس نے منہ پھیر لیا، مگر اس کے الفاظ میں وہ پہلے والی شدت نہیں تھی۔ منہل نے ایک گہری سانس لی۔ شاید آپ کا دل اتنا بھی پتھر نہیں جتنا آپ دکھاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایان، ایک بار جب خودداری ختم ہو جائے تو محبت کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایان وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ وہ باہر آ کر سگریٹ جلانے لگا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ مسلسل زویا کو فون کر رہا تھا، مگر زویا کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا شک پیدا ہونے لگا۔ کیا زویا واقعی ویسی ہی ہے جیسا وہ اسے سمجھتا ہے، یا پھر حقیقت کچھ اور ہے؟ شہر واپسی کے بعد ایان کا رویہ ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ ہنی مون سے واپسی پر گھر والوں نے استقبال کیا تو ایان نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو جواب دیا، مگر اس کی نظریں منہل کو ڈھونڈ رہی تھی، جو خاموشی سے اپنا سامان کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اگلے دن ایان آفس پہنچا۔ زویا اپنی کرسی پر موجود نہیں تھی۔ ایان نے اس کا انتظار کیا، مگر دوپہر تک وہ نہیں آئی۔ اس نے اپنی میز پر رکھی فائلز کو کھولا تو کچھ کاغذات اپنی جگہ سے غائب پائے۔ ایان نے غصے سے انٹرکام بجایا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے شک ہوا کہ شاید کمپنی کے کچھ اہم کاغذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے سسٹم پر سیکیورٹی لاگز چیک کیے۔ اسے معلوم ہوا کہ زویا نے چھٹی کے باوجود آفس کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی تھی۔ ایان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس نے فوراً ان خیالات کو جھٹک دیا۔ نہیں، زویا ایسا کبھی نہیں کر سکتی، یہ میری غلط فہمی ہوگی۔ اس نے ان شکوک کو اپنے دل کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بہترین دوست اور محبت پر شک نہیں کر سکتا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو دن بھر کی ذہنی کوفت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، صرف کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا منہل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو ایان کے حواسوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ایان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ منہل نے شیشے میں اسے دیکھا۔ میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایان اس کے قریب آیا اور شیشے کے ذریعے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت چبھتی ہے منہل۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر یہ رویہ اپنایا ہے تاکہ مجھے مزید تنگ کر سکو۔ منہل تیزی سے مڑی۔ آپ کو اپنی ہر بات میں
میرا قصور کیوں نظر آتا ہے؟ میں تو اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی ہوں۔ اگر میری خاموشی آپ کو تکلیف دیتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح خود کو الگ کر کے مجھے سزا دے رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایک ایسی لاشعوری کشش جو وہ چھپانا چاہتا تھا۔ منہل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے مت چوئیں ایان، آپ کو تو زویا سے محبت ہے نا، تو پھر میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ منہل نے تلخی سے کہا، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ ایان نے اس کا بازو ذرا اور سختی سے پکڑا۔ زویا اپنی جگہ ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو منہل۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ منہل اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری یہ دور رہنے کی ضد مجھے پاگل کر دے گی۔ منہل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں ایان، اور آپ کا یہ پاگل پن مجھے بھی تباہ کر رہا ہے۔ دور رہے مجھ سے۔ ایان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ منہل کو دیکھتا رہا۔ اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور نم آنکھوں نے اس کے دل میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس جھگڑے کو لمبا کر رہا تھا تاکہ اسے منہل کے قریب رہنے کا بہانہ مل سکے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم اب میرے قابو میں ہو منہل۔ منہل نے غصے میں اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ایان نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے درمیان یہ جھگڑا اب نفرت سے نکل کر کسی اور ہی جذبے کی طرف مڑ رہا تھا جسے وہ دونوں ابھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اگلے دن ایان آفس میں بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان فائلز میں نہیں بلکہ ان خیالات میں تھا جو کل رات منہل کے ساتھ ہوئی تلخ گفتگو کے بعد سے اس کے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ اب زویا کے بارے میں مزید شک نہیں کرے گا بلکہ اس کا پتہ لگا کر رہے گا، کیونکہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ وہ اس معاملے کی تہ تک جانا چاہتا تھا تاکہ خود کو ذہنی طور پر مطمئن کر سکے۔ اسی اثنا میں اس کے دفتر کا پرانا ملازم اور اسسٹنٹ مینیجر حمزہ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر ایک وفادار ملازم ہونے کے ناطے بتانا فرض ہے۔ ایان نے اپنی کرسی گھمائی۔ کیا بات ہے حمزہ، سیدھی بات کرو۔ حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، سر، میں نے کل زویا کو کیبن کے پیچھے والے سٹور روم میں کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھی اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ آپ کے لیے سننا ضروری ہے۔ ایان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا کہا اس نے؟ حمزہ نے زویا کے الفاظ دہرائے۔ سر، وہ فون پر کہہ رہی تھی کہ اگر اس مہینے کے آخر تک اس بے وقوف سے 1-2 لاکھ نہ نکلوایا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کب سے میں اس کے پیچھے اپنا سارا وقت ضائع کر رہی ہوں، اب میں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں نکلوں گی۔ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو کیا ہوا؟ میں کون سا اس کے لیے مری جا رہی تھی؟ سر، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایان کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ جو زویا کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا تھا، وہ اس کے لیے محض ایک منافع بخش پروجیکٹ تھا۔ وہ غصے میں اٹھا اور سیدھا زویا کے کیبن کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، زویا ہنستے ہوئے فون بند کر رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایان، تم یہاں کیسے؟ ایان نے اس کے قریب جا کر اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کس سے بات کر رہی تھی زویا؟ اور کیا یہ سچ ہے
جو میں نے سنا ہے؟ کیا تم واقعی میرے ساتھ صرف پیسوں کے لیے تھی؟ زویا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا، ایان، تم حمزہ جیسے لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہو۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ ایان نے ایک زوردار ٹھوکر سے میز پر پڑی فائلیں اڑا دیں۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ اب میں وہ بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات مان لے۔ تم نے میرا وقت، میرا اعتماد اور میرے جذبات سب برباد کیے ہیں۔ زویا نے اسے منانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ایان نے اسے جھٹک دیا۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ابھی اسی وقت یہ دفتر چھوڑ دو گی، ورنہ مجھے سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ ایان وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا اندھا تھا۔ اسے منہل کا خیال آیا، جس کے ساتھ اس نے صرف اپنی انا کی خاطر کتنا برا سلوک کیا تھا۔ وہ اب گھر کی طرف بھاگا۔ اسے منہل سے معافی مانگنی تھی، مگر کیا منہل اسے کبھی معاف کر پائے گی؟ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ گاڑی کا ہینڈل موڑتے ہوئے ایان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں زویا کے وہ زہریلے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، جنہوں نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ محبت جو اس نے نہ جانے کتنے سال اپنے سینے میں پالی تھی، وہ یتیم ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ منہل کو گلے سے لگا لے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جس عورت کو اپنی زندگی کی روشنی سمجھتا تھا، وہ محض ایک دھوکہ تھی، اور جس معصوم لڑکی کی زندگی کو اس نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا، وہ اس کی سچی مخلص تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، منہل وہاں بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ایان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے پر کسی تاثر کو نہ ابھرنے دیا اور دوبارہ کتاب پر نظریں جما لی۔ منہل، ایان کی آواز انتہائی دھیمی اور روندی ہوئی تھی۔ منہل نے سر اٹھائے بغیر کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اگر چائے پینی ہے تو میں ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں۔ ایان اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے اس کے بالکل سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ منہل نے حیرت اور چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کبھی ایان جیسے مغرور انسان کو اس طرح اپنے سامنے جھکتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو منہل، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے منہل کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر منہل نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ یہ کیا تماشا ہے ایان؟ آپ کو اچانک مجھ پر اتنا رحم کیسے آ گیا؟ منہل کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی۔ کیا آپ کی وہ پسندیدہ زویا آپ سے دور ہو گئی ہے، یا پھر آپ کو اپنے دادا جان کی جائیداد ہتھیانے کا کوئی نیا طریقہ مل گیا ہے؟ ایان نے تڑپ کر کہا، تم جو چاہو کہہ لو منہل، تم مجھے سزا دو، مجھ پر چلاؤ، مگر خدا کے لیے مجھ سے منہ مت پھیرو۔ میں اندھا تھا جو سچ اور جھوٹ کا فرق نہ سمجھ سکا۔ زویا نے میرے ساتھ صرف دھوکہ کیا، وہ میری دولت کی لالچی تھی۔ منہل نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کتاب بند کی۔ تو اب جب آپ کا وہ خوبصورت محل ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو اس بیوی کی یاد آ گئی جسے آپ نے اسی کمرے میں پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا تھا۔ آپ نے نکاح کی پہلی رات مجھ سے کیا کہا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی رہوں گی اور آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایان کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں پاگل تھا منہل، مجھے معاف کر دو۔ منہل بستر سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی ایان، جس ذہنی اذیت سے میں گزری ہوں، مری کی ان ٹھنڈی راتوں میں جس طرح میں اکیلی بھوکی پیاسی تڑپتی رہی، اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کا دل جب چاہا آپ نے مجھے ذلیل کیا، اور اب
جب آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ محبت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے کھیلیں اور پھر پھینک دیں۔ ایان کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے جا کر رک گیا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے چھو سکے۔ میں تمہارا اعتماد دوبارہ جیتوں گا منہل، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ منہل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک چٹان جیسی خودداری تھی۔ تو پھر کوشش کر کے دیکھ لیں ایان، لیکن یاد رکھیے گا، ٹوٹے ہوئے شیشے میں عکس کبھی صاف دکھائی نہیں دیتا۔ اگلی صبح جب ایان لاؤنج میں آیا تو اس کا جھکا ہوا سر اور خاموشی دیکھ کر شاہد خان اور آغا جان دنگ رہ گئے۔ وہ جو ہر بات پر چلاتا تھا آج خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کی نظریں بار بار کچن میں کام کرتی منہل کا پیچھا کر رہی تھی۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ آغا جان کی موجودگی میں تمام قریبی رشتہ دار اکٹھے تھے، اور یہ موقع زویا کی چھوٹی ممانی سمیرہ بیگم کی بیٹی کی منگنی کا تھا۔ سمیرہ بیگم جو منہل کے یتیم ہونے کا تانا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، آج پھر اپنی زبان درازی پر اتر آئی تھی۔ منہل، تم نے میز کو ٹھیک سے صاف کیوں نہیں کیا؟ تمہاری تربیت میں شروع سے ہی کوتاہی تھی، مگر افسوس کہ اس گھرانے میں آ کر بھی تم سلیقہ نہیں سیکھ سکے۔ سمیرہ بیگم نے سب کے سامنے منہل کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ منہل نے سر جھکا لیا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، ایک کرخت آواز پورے ہال میں گونجی، سمیرہ چچی، اپنی زبان کو لگام دیں۔ ایان تیزی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ منہل اس گھر کی بہو ہے، میری بیوی ہے، اس پر انگلی اٹھانے کا حق کسی کو نہیں، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور رہی بات سلیقے کی، تو منہل نے جس صبر اور وقار سے اس گھر کو سنبھالا ہے وہ آپ جیسی تنقید کرنے والوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ سمیرہ بیگم کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آغا جان نے ایک اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ ایان کی طرف دیکھا۔ منہل جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی نے حیرت سے ایان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل جو ایان کے لیے پتھر ہو چکا تھا اب پہلی دراڑ کا شکار ہو رہا تھا۔ رات کے وقت تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گرج چمک نے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ منہل بستر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، اسے بجلی کی کڑک سے سخت ڈر لگتا تھا۔ اچانک ایک زوردار گرج کے ساتھ کمرے کی لائٹ چلی گئی اور منہل کی چیخ نکل گئی۔ اندھیرے میں ایان کی حرکت محسوس ہوئی جو تیزی سے اس کے قریب آیا۔ منہل، ڈرو مت، میں یہیں ہوں۔ اس نے اندھیرے میں ہی منہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ منہل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے انجانے میں ایان کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ ایان نے اسے سہارا دے کر اپنے قریب کیا۔ میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اندھیرے میں ایان کی دھڑکنیں منہل کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لمحہ جو نفرت سے شروع ہوا تھا اب ایک عجیب سی بے چینی میں بدل رہا تھا۔ منہل کو لگا کہ ایان کا دل اب اس کے لیے دھڑک رہا ہے، اور ایان کو لگا کہ وہ جس سکون کی تلاش میں تھا وہ اسی کے پہلو میں موجود ہے۔ کچھ دیر بعد جب بارش تھمی اور لائٹ واپس آئی، ایان نے محسوس کیا کہ منہل اب بھی اسی کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ایان اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جس کا کچھ عرصہ پہلے تصور بھی محال تھا۔ اگلے دن ایان نے منہل کو اپنے پاس بلایا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ سب میرے نام پر رجسٹر تھا۔ میں نے یہ سب قانونی طور پر تمہارے نام کر دیا ہے، کیونکہ میری دنیا، میری زندگی سب تم سے وابستہ ہے۔
منہل نے فائل دیکھی، پھر ایان کو۔ اس کے دل کی برف مکمل طور پر پگھل چکی تھی، مگر وہ اب بھی کچھ کہنے سے گریزاں تھی۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آج ایان آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ وہ سیدھا پچھلے لان کی طرف گیا جہاں منہل ایک کرسی پر بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی۔ ایان اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے محسوس کر سکتی تھی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب اپنے سفر کو ایک نئی شکل دے دینی چاہیے؟ ایان نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ منہل نے کتاب بند کی اور ایان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تلخی تو نہیں تھی، مگر ایک عجیب سا خوف ضرور تھا۔ ایان، آپ کا موڈ تو موسم کی طرح ہے، پل میں بدل جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے آج خود کو آپ کے حوالے کر دیا، کل آپ کو پھر سے اپنی انا یاد آ گئی تو؟ ایان نے کرسی کو اور قریب کیا اور اس کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تم مجھے وہی پرانا ایان سمجھ رہی ہو، وہی جس نے تمہیں صرف دکھ دیے منہل۔ میں نے اپنی انا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ کیا اب بھی میرا کوئی عمل تمہیں سچا نہیں لگتا؟ منہل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کے عمل سے زیادہ مجھے آپ کی بدلتی فطرت سے ڈر لگتا ہے۔ میں آپ پر بھروسہ کر کے دوبارہ اپنی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے وقت چاہیے ایان۔ ایان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت؟ ہم بہت وقت ضائع کر چکے ہیں۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مگر مجھے یہ دوری ختم کرنی ہے۔ منہل نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شاید یہ دوری ہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل آپ کو پچھتاوا ہو کہ آپ نے مجھ سے یہ رشتہ کیوں جوڑا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر اندر کی طرف جانے لگی۔ ایان نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک التجا تھی۔ منہل، مجھے صرف ایک موقع چاہیے، صرف ایک بار۔ مجھ پر یقین کر کے دیکھو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ منہل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کا یہ یقین میرے دل کے زخموں سے زیادہ گہرا نہیں ہے۔ میں بس ڈرتی ہوں کہیں یہ سب پھر سے نہ بکھر جائے۔ ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کچھ نہیں بکھرے گا۔ میں بہت کچھ کھو کر یہ سیکھا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ اگلے دن ایان جب آفس سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ اس نے منہل کو کمرے میں بلا لیا۔ منہل کچھ جھجکتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ایان نے مسکرا کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ڈبہ منہل کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ منہل نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک سادہ مگر نفیس ہار تھا جو اس کی شخصیت کی سادگی کے عین مطابق تھا۔ اسے دیکھتے ہی منہل کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کا گلا روند گیا۔ ایان، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ منہل کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ آج تک میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھے اس طرح سے کوئی تحفہ نہیں دیا، نہ کبھی کسی نے میری چھوٹی سی خوشی کا خیال رکھا ہے۔ سب نے صرف مجھ سے مانگا ہے، کبھی کسی نے کچھ دیا نہیں۔ ایان اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ تم نے آج تک جو کچھ بھی سہا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں تم سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا منہل۔ میں تو بس تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ یہ ہار اس بات کا ثبوت ہے کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ منہل نے ہار کو ہاتھ سے چھوا۔ اسے لگا جیسے ایان کی دی ہوئی توجہ اس کے پرانے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے ایان، کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ ایان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے منہل۔ اب میں وہ ایان نہیں جو اپنی ضد میں اندھا تھا۔ تم نے آج تک مجھے جو بھی دکھ دیے وہ تمہاری مجبوری تھی، مگر میرا رویہ، اس کے لیے میں ہمیشہ تم سے شرمندہ رہوں گا۔ منہل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔
اور ایان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں اب وہ ضد نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ ایان کے اس بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر پا رہی تھی۔ اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو میں آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز اب دوبارہ مجھے تنہا مت کیجیے گا۔ ایان نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اب تم کبھی تنہا نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کی بالکنی میں چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ایان اور منہل دونوں خاموشی سے کھڑے رات کے اس سکون کو محسوس کر رہے تھے۔ ایان نے آہستہ سے مڑ کر منہل کو دیکھا، جس کے چہرے پر پہلی بار سکون کے اثار تھے۔ منہل، آج اس بالکنی میں کھڑے ہو کر میں اپنے ماضی کی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت اذیت دی، مگر آج میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا ہر لمحہ اب تمہارے لیے وقف ہے۔ ایان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی شک کو باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ منہل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایان، میں نے آپ کو وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس رشتے کے شروع میں ہوا۔ مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں، کیونکہ مجھے آپ کا آج اور آنے والا کل چاہیے، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا تم واقعی مجھے مکمل طور پر اپنا سمجھتی ہو؟ اب تمہارے دل میں کوئی ڈر تو نہیں رہا؟ منہل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایان، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب مجھے صرف آپ پر یقین ہے۔ آپ نے جس طرح مجھے اپنایا ہے، اس نے میرے دل کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ ایان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار یہ گرفت پرسکون تھی۔ کوئی انا نہیں، کوئی زبردستی نہیں، صرف ایک دوسرے کا احساس تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کا یہ عہد محبت اب کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہو چکا ہے۔ چلو ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، جہاں صرف محبت ہوگی اور ہم دونوں۔ ایان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ منہل نے ایان کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں ایان، ہمیشہ کے لیے۔ حویلی کی فضا میں اب نفرت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایان نے اپنے تمام تر ماضی کو پیچھے چھوڑ کر منہل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھاما، اور وہ دونوں ایک نئے، روشن اور محبت بھرے مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار تھے۔